جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. جی رمضان المبارک کا 12واں روزہ کلاس نمبر 12 میں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمارے تمام گزشتہ روزوں کو قبول فرمائے اور اس سے ہمارے لیے نجات کا سلسلہ بنائے. آمین یا رب العالمین. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک سیکھنے کی ہماری کوشش جاری ہے پہلے رمضان المبارک سے، اور آج اسی سلسلے میں ہم 12ویں کلاس تک پہنچ گئے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی. اگر آپ نے کوئی کلاس مس کی ہے تو ابھی چینل پہ جائیں، مشن مسلم آئیڈینٹی، وہاں پہ جا کے اپنی کلاس کو کمپلیٹ کریں تاکہ آپ لوگ اچھے سے قرآن پاک کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. جی تو آگے بڑھنے سے پہلے اب ہم ایک ریمائنڈر ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ، دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے. کامنٹ میں اپنا ریویو ضرور دیں کلاس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب مسٹ کریں کیونکہ ہمیں سپورٹ کرنا ایٹ دی اینڈ اٹس جسٹ صدقہ جاریہ، تاکہ آپ لوگ ہماری آواز کو مضبوط کر سکیں اور اس کو دوسرے لوگوں کے لیے راہ نجات کا سبب بنا سکیں. آمین یا رب العالمین. جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس کو. تو آج ہے ہمارے پاس سب سے پہلے سورہ یوسف. سورہ یوسف is the 12th chapter of the Quran and was revealed in Makkah. It consists of 111 verses اور آیات. سورہ یوسف جو ہے وہ قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. تو سورہ یوسف مکی سورت ہے اور اس کی 111 آیات ہیں. This chapter tells the captivating story of Prophet Yusuf and highlights themes of patience, resilience, and the ultimate rewards of righteousness. اس سبق میں ہمیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس میں ان کے صبر و استقامت کے ساتھ حق پہ ڈٹے رہنے کے بعد جو انعام ملتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا. It is considered one of the most beautifully narrated stories in the Quran، اور یہ قرآن پاک کی بہت سی خوبصورت کہانیوں میں سے ایک ہے. جی تو اب ہم سمری سٹارٹ کرتے ہیں. تو سمری سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ قرآن پاک اوپن کر لیں ساتھ، وہاں سے آپ عربی کو ترجمہ پڑھتے جائیں سورہ یوسف، تاکہ آپ لوگ جب پھر یہ ویڈیو پلے کریں اور سمری کو سنیں تاکہ آپ کو اچھے سے کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئے. سورہ یوسف 1 to 35 1 سے 35 سمری. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. تمام انسانوں کو اس پر غور و فکر اور تدبر کا کہا گیا. یہود علماء کے اشارے پر مشرکین نے آپ سے پوچھا کہ بنی اسرائیل عرب کیسے پہنچے. فرمایا اے نبی، ہم آپ کو وہ قصہ سناتے ہیں جس سے قرآن سے پہلے آپ واقف نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے ان کے والد نے انہیں خبردار کیا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر مت کرنا، مبادا وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے. حضرت یوسف کے بھائی سوچتے ہم سے زیادہ توجہ ہمارے والد یوسف پر کیوں رکھتے، حالانکہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں جو قبائلی زندگی میں قوت کا ذریعہ ہے. حضرت یعقوب کی توجہ حضرت یوسف پر زیادہ ہونے کی وجہ اولاد میں ناانصافی نہیں بلکہ وہ محبت ہے جو صالحین میں پیدا ہو جاتی ہے. یوسف کے بھائی نے سوچا کہ ہم یوسف کو کہیں ٹھکانے لگاتے ہیں، یہ آخری گناہ ہوگا، اس کے بعد ہم بھی صالح بن جائیں گے. یہ آخری گناہ وہ پھندا ہے جس میں شیطان بندوں کو مبتلا کرتا ہے. بھائیوں نے انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا
اور باپ کے سامنے ایک جھوٹا قصہ گھڑ دیا۔ حضرت یعقوب نے رونے پیٹنے کی بجائے تسلیم و رضا کی ایمانی کیفیت کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال حضرت یوسف کسی طرح سے کنویں سے نکل کر مصر کے قافلے کے ہاتھوں مصر کے کسی امیر اور بااثر گھر میں جا ٹھہرے۔ اس شخص کی بیوی نے انہیں ورگلانا اور برائی کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف مسلسل اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہے۔ حضرت یوسف بھی ایک بار اس عورت کی چال میں پھنسنے لگے، لیکن اپنے رب کے احسانات یاد کر کے اللہ کی حفاظت میں رہے۔ 36 سے 106 36 to 106 سورہ یوسف سمری۔ آپ اس عورت اور اس کی کچھ دوستوں کی حرکتوں کی وجہ سے حضرت یوسف کو بغیر کسی جرم کے جیل جانا پڑا، اور ایک نبی کی شان وہ بھی اپنے والد کی طرح تکلیف پر رونے دھونے کی بجائے تسلیم و رضا کی کیفیت کے حامل تھے۔ جیل میں بھی ساتھیوں کو دعوت دیتے رہے۔ ان کے کردار سے جیل کے قیدی متاثر ہوئے۔ انہوں نے ان سے کسی خواب کی تعویل پوچھی۔ فرمایا، ہمارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے انہیں دین کی دعوت دی۔ یہ طریقہ کار ہے دعوت کا کہ لوگوں کی بات کو کاٹ کر اپنا راگ الاپنے کی بجائے کسی مناسب وقت لوگوں کو اللہ کا دین سمجھایا جائے۔ آپ نے بنیادی بات سے آغاز کیا، یعنی واحد اللہ کی عبادت اور ہدایت کے معاملات میں صرف اللہ کی بات مانی جائے، پر بات کی تکمیل کر دی۔ اب جس کے خواب کی تعویل یہ تھی کہ اسے آزادی ملے گی، وہ آزاد ہوا، اور کسی معاملے میں وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعویل پوچھنے پر اسے حضرت یوسف یاد آئے۔ حضرت یوسف کو طلب کیا گیا۔ آپ نے اس خواب کی تعویل بھی بتائی، ساتھ ہی ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے ان پر بہتان لگایا، اور ان عورتوں کے اقبال جرم کے ساتھ آپ کسی بھی جرم سے بری ٹھہرے۔ اب حضرت یوسف وزیر خزانہ مقرر ہوئے تو ان کے بھائی کہیں غلے کی تلاش میں مصر آ پہنچے، اور غلہ لینے کے باوجود حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے انہیں ان کے بھائی کو ساتھ لے کر آنے کو کہا، جو حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے۔ اب ان کے بھائی پھر حضرت یعقوب سے درخواست کرا کے اس بھائی کو ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف نے بھائی کو پہلے حقیقت بتا کر پیمانہ اس کے سامان میں رکھ دیا۔ جی تو اب یہ کمپلیٹ ہے 107 سے لاسٹ تک۔ سرکاری اہلکاروں کی تلاشی پر وہ برآمد ہوا، اور جھٹ سے بھائیوں نے اس پر الزام تراشی شروع کر دی۔ اللہ کی قدرت سے چور کی سزا چوروں سے پوچھی گئی، اور اسی طرح اپنے بھائی کو حضرت یوسف نے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جب بھائی حضرت یعقوب کے پاس حضرت یوسف کے حقیقی بھائی کے چوری کرنے اور پکڑے جانے کی خبر لے کر پہنچے تو وہ انبیاء کی شان کے مطابق تسلیم و رضا اور صبر کار بند رہے، ساتھ ہی اللہ کی رحمت سے پر امید نظر آئے۔ اب اگلی حاضری پر حضرت یوسف نے ان کو بھی حقیقت بتا دی، اور وہ اپنے اعمال پر شرمندہ ہوئے۔ اس طرح حضرت یوسف کے خواب کی تعویل پوری ہوئی۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، اور اللہ کے منصوبے کسی کے کبھی اس کے نافرمانوں اور غافل لوگوں سے بھی تکمیل پاتے ہیں۔ فرمایا، انسان کسی شے کے انتظار میں ہے، قیامت کی گھڑی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جو فوت ہو گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیں، میں اللہ کے راستے کی کھلی دعوت آنکھوں اور پورے شعور کے ساتھ دے رہا ہوں۔ ہم کسی تذبذب کا شکار نہیں ہیں۔ فرمایا، پہلے بھی جب رسول مایوس ہونے لگتے کہ لوگوں نے انہیں جھٹلا لیا تو اللہ کی مدد آ جاتی۔ جی تو سورہ یوسف کی سمری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ سورہ الرعد۔ سورہ الرعد also known as the Thunder is the 13th chapter of the Quran۔ یہ قرآن پاک کی 13ویں سورت ہے، اور
اس کا مطلب ہوتا ہے گرج، بجلی۔ It was revealed in Makkah and consists of 43 verses اور آیات۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ الرعد مکی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل 43 آیات ہیں۔ This chapter emphasizes the power and majesty of Allah and reminds believers of consequences of disbelief۔ اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی تعمیل کے بارے میں بتایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ نافرمان لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ It encourages reflection and gratitude towards the signs of Allah creation، اور یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی اور اللہ کی طرف آنے کے راستے کو بھی کھولتا ہے۔ جی تو سورہ الرعد یہ چھوٹی صورت ہے تو اس کی سمری ایک ساتھ ہی ہو جائے گی کمپلیٹ۔ سورہ الرعد، انسانوں کے پاس ایک سچی اور بامقصد کتاب آ گئی لیکن وہ ایمان حقیقی سے محروم ہیں۔ انسان اللہ کی نشانیوں پر غور کرے کہ کیسے اس نے یہ مربوط نظام تشکیل دیا اور کیسے انسانوں کے کام میں اسے لگا دیا۔ یہ پہاڑ، نہریں، سورج، چاند انسانیت کی غذا اور دن رات کا نظام تفکر کرنے کی چیزیں ہیں کہ ہمک یہ کس خلاق ہستی کی تخلیق ہے۔ زمین کے خطے بھی ایک دوسرے سے مختلف موسموں، مٹی، زراعت اور مختلف حوالے سے، پھر مٹی جو بظاہر ایک جیسی، اس سے پیدا ہونے والے درختوں کی شاخیں اور پھل مختلف۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تک پہنچنے اور اسے پہچاننے کا ذریعہ اتنا سادہ رکھا گیا ہے کہ کوئی باشعور و سلیم فطرت انسان اس سے محروم نہ رہے، اور وہ یہ کہ اس کی تخلیق پر غور کر کے اس تک پہنچ جاؤ۔ اسے انگلش میں انڈکٹیو ریزننگ بھی کہتے ہیں۔ لیکن لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ پھر وہی معجزہ دکھانے اور نہ دکھانے کی صورت میں عذاب کی دھمکی پورا کرنے کے مطالبے فرمایا۔ بجلی کی کڑک اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے اور لوگ اس سے خوف اور امید میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس بجلی کی حمد کے ساتھ فرشتے غیب میں اس کی حمد بیان کر سکتے ہیں۔ پانی پر موجود جھاگ کی مثال دی کہ لوگ اصل شے کو چھوڑ کر اس جھاگ جیسی باطل چیزوں کو مطلوب و مقصود بنا لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا ذکر ہی دلوں کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ ایمان کا پہلا ثمر تسلیم اور رضا کی کیفیت۔ کفار کے باطل مطالبوں کا ذکر کیا کہ ایسا قرآن نازل کیا جائے جسے سن کر پہاڑ چل پڑیں، مردے بول پڑیں۔ فرمایا اگر بالفرض ہم ایسا کر بھی دیں تو ہدایت کا اختیار ہمارے پاس نہیں رہے گا، یعنی ہدایت اہل کو ملتی ہے اور بڑے سے بڑا معجزہ کسی باطل پرست کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ جی تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ الرعد کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم also known as the Prophet Ibrahim is the 14th chapter of the Quran۔ یہ قرآن پاک کی 14ویں صورت ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ It was revealed in Makkah and consists of 52 verses اور آیات۔ اس کی تقریباً 52 آیات ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی، تو سورہ ابراہیم مکی صورت ہے۔ This chapter highlights the story of Prophet Ibrahim and his unwavering faith in Allah. It emphasizes importance of monotheism and consequences of disbelief۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم کی کہانی بتائی گئی ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور توحید اور وحدانیت پہ یقین کے بارے میں اہمیت بتائی گئی ہے اور نافرمانوں کے بارے میں عذاب۔ سورہ ابراہیم، فرمایا کتاب کا مقصد لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لانا تھا، لیکن دنیا کو ترجیح دے کر انکار پر اڑ گئے۔
دعوت حق کے بارے میں مشرکین نے بھی یہی بیانیہ اپنایا کہ محض ایک انسان کے عقلی دلائل سے ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ فرمایا اے نبی، آپ ان سے بیانی کی ضد کو کوئی پرواہ نہ کریں۔ فرمایا قرآن حکیم پر غور فکر کرنا ہی ان کے لیے کافی ہے، کسی ہدایت کے طالب کو کسی اضافی معجزے کی ضرورت نہیں۔ پچھلے انبیاء بھی اس باطل ہتھ کنڈوں کے سامنے ڈٹ جاتے اور لوگوں کی اذیتوں پہ صبر کرتے۔ دعوت کے مرحلے میں کافر ضد میں حد سے بڑھتے تو جبر و جلا وطنی یا اپنے عقائد مسلط کرنے کی کوشش کرتے اور اللہ کا وعدہ رسولوں کی مدد کا پورا ہوتا اور انکاریوں کو ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، آخرت کا معاملہ تو اتنی شدت والا ہے کہ ہر طرف سے ہلاک کرنے والے کے اسباب کی کثرت ہوگی، لیکن پھر بھی انسان کی شدید خواہش اس کے باوجود اس سے موت نہ آئے گی۔ ہدایت کو پورا قبول نہ کرنے کی صورت میں نیک اعمال بھی راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے، جیسے سورہ کہف میں آخر میں آیا کہ جس نے دنیا کی زندگی کو مطلوب و مقصود بنایا تو آخرت میں اس کا کوئی عمل، کوئی وزن نہ ہوگا۔ لیڈر عموماً عام عوام کو گمراہ کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کی پیروی کرنے والے ان پر لعنت کریں گے۔ اب ان لیڈروں کا جو پیشوا تھا یعنی شیطان، وہ بولے گا کہ مجھے لعنت مت کرو، میں تمہیں جو سمجھاتا میرے دلائل کو تم ہر دفعہ قبول کرتے، میرے دلائل کو قبول کرنے کے لیے تم نے کبھی معجزہ بھی نہیں مانگا۔ فرمایا نیکی اور سچائی ایک جمے ہوئے درخت کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ جڑنے والوں کو اللہ دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اب ان لیڈروں کی بات جو اپنے مکر و فریب سے اللہ کی نعمت کی ناشکری اور اپنے ساتھ اپنی قوم کی تباہی کی بھی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنے گھر والوں کو ایک بیان میں لا بسایا اور ان کی دعا یعنی نماز کی پابندی، اپنے اور اپنی اولاد اور مغفرت کی التجا کا ذکر آیا۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ الحجر۔ Surah Al-Hijr is the 15th chapter of the Quran, revealed in Makkah and was consist of 99 verses. This chapter discusses the stories of past nations and the consequences they faced due to their disbelief. It also emphasizes the importance of following the guidance of Allah. اس سبق میں ہمیں ماضی کی قوموں اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے غلطیاں کیں اور اس کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس میں اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے رہنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر۔ رمایا کبھی وقت آئے گا کہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش یہ دعوت قبول کر لیتے، فی الحال یہ وقت گزاری کر لیں اور کھا پی لیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا، جس کا ایک مظہر عالم غیب میں موجود شیطانوں سے حفاظت کے لیے ایک آسمان میں ترتیب دیا گیا۔ اللہ نے زمین پر ہر شے ایک اپنی تدبیر اور حکمت سے ایک خاص مقدار میں پیدا کی تاکہ انسانوں کے رزق کی ضروریات پوری ہوں۔ آسمان میں بادلوں کے ذریعے پانی برسانے کا ایک نظام ترتیب دیا۔ اس نظام کو انسانوں کے لیے بنا کر اللہ نے انسان بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ شیطان نے نافرمانی کی، پھر مٹی کے حقیر ہونے کا بیانیہ ترتیب دیا اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اگر مجھے حساب کے دن تک مہلت مل گئی تو میں ان تمام ابن آدم کو گمراہ کر کے رہوں گا۔
اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے درمیان اگر غلط فہمیاں یا تلخی ہوگی تو دور کر دی جائے گی۔ جنت کی زندگی راحت کی ہوگی، پھر اہل جنت کو کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ فرمایا، اے نبی آپ اعلان کر دیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس کا عذاب دکھ دینے والا ہے، لہٰذا جہنم کو بس فرضی نہ سمجھا جائے۔ پھر اس واقعے کا ذکر کیا کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس حضرت لوط کی قوم کو تباہ کرنے کی خبر لے کر آئے۔ سورۃ الحجر کی لاسٹ ہے سمری۔ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں ان کے ساتھ حضرت لوط کے پاس چلے، آخرکار اس بستی کو اٹھا کر پٹکا گیا اور پھر پتھروں کی بارش نے اسے تباہ کر دیا۔ صحیح حدیث کے مطابق زنا بالجبر کی ایک سزا علاقے کی سب سے اونچی عمارت سے گرانا اور رجم کا قانون بھی اسلامی شریعت کا حصہ ہے۔ فرمایا، زمین و آسمان با مقصد ہیں اور قیامت اور سزا و جزا قائم ہو کر رہے گی۔ نبی کریم کو دعوت میں صبر اور اپنے انعام عظیم یعنی سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا ذکر کیا۔ فرمایا، آپ اس بات کی طرف دھیان ہی نہ کریں کہ لوگوں کی مختلف گروہوں کو ہم نے دنیاوی طور پر کتنا نوازا ہے، یعنی یہ دنیا کی آزمائش کا سامان ہے۔ فرمایا، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی اذیت ناک باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ انبیاء حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرح طرح کی باتیں بہرحال اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ That's all from today. I hope کہ آج کی کلاس اور چاروں صورتوں کی سمری آپ سب کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی۔ نہیں سمجھ آئے تو ویڈیو کو بار بار سنیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور اس سیکھنے کی ایک کاوش سے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو see you all in the next class. Till then, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔